بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں ہمارا جو ہے بیس جو ہے اساس جو ہے ہماری جلالین رہیں گے۔ جماعت عربی چہارم کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم سورہ انفال پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم ذرا اس موضوع پر ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ ہم جو تفسیر پڑھ رہے ہیں تفسیر کیا ہے، تفسیر کس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو آپ جو ہے جماعت عربی چہارم والے جو ہے تفسیر میں پڑھ رہے ہیں کتاب شاہ ولی اللہ صاحب کی، اس میں تمام ڈیٹیل آ رہی ہے، تمام تفصیلات آ رہی ہیں کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں۔ پھر بھی ایک سرسری طور پر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ تفسیر کہتے ہیں، یہ اس میں تفعیل کا مصدر ہے، تفعیل تفسیر، فسر یفسر تفسیرا آتا ہے، وضاحت کرنا، کھول کر بیان کرنا، اور تمام معانی کا لحاظ کرنا، تمام لغت کہتے ہیں کا اس میں جو ہے لحاظ رکھنا، ترکیب کا لحاظ رکھنا، یعنی صرف اور نحو کا لحاظ رکھنا، قرأتوں کا لحاظ رکھنا، جس طرح کے شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ اس کو 6 قواعد اور 6 ضابطے اس میں مقرر کیے کہ تفسیر ان کو کہتے ہیں، جس میں صرف نحو بھی آتا ہے، فصاحت اور بلاغت بھی آ جاتی ہے، اور الفاظ کو کن معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا اعراب کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو قرأتیں سبع قرائط جو ہے 7 قرأتیں جو ہے، تو ان قرأتوں میں الگ الگ طور پہ جو پڑھا جاتا ہے ان میں کس طرح پڑھا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو متقدمین مفسرین ہیں وہ جو ہے آیت کے بعد ان آیتوں کے ان کے الفاظ کس طرح پڑھا جاتا ہے، 7 قرأت میں 7 قرأت میں کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اس کی کیا حیت ہوتی ہے، وہ تمام بیان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن بعض کے مفسرین نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو خیر، اس پڑھنے کی بھی الگ الگ طریقے، جس کے معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف الفاظوں میں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو کہ بیان کیا ہے علماء مفسرین نے، کہ 6 اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جن کا کہ اس میں احتیاط کیا جاتا ہے، ان کے پر عمل کیا جاتا ہے، جن میں سے صرف نحو بھی ہے کہ جب کہ ایک صیغہ جو ہے وہ کس طریقے سے آیا ہے، کون سے باب سے آیا ہے، اگر اس باب سے آیا تو اس باب میں کیا خاصیت ہوتی ہے جو یہاں پہ استعمال کیا گیا، اور اگر نحو کا کوئی صیغہ ہے، سینٹنس ہے، کوئی جملہ ہے، تو بھئی اس میں اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے، اگر یہ اعراب ہے تو اس کے کیا معنی ہوں گے، اور اگر آپس میں اس کے ترتیب اور رابطہ کس طرح ہوگا، تاکہ جب ایک جملہ بنتا ہے تو جملے میں آپس میں ایک ترکیب ہوتی ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے، اس رابطے کے حساب سے اس کے معنی کیا ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا جو ہے علم تفسیر کہلاتا ہے، علم تفسیر کہلاتا ہے، یعنی انہی اصول اور ضابطوں کے تحت جو ہے علم تفسیر جو ہے مدون ہوتی ہے۔ تو ہمیں اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ علم تفسیر میں جو بیان کیے گئے اصول و ضوابط، ان کو جان کر اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ تمام جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں، علم آپ کو ادب پڑھایا جا رہا ہے، عربی ادب پڑھایا جا رہا ہے، صرف پڑھایا جا رہا ہے، نحو پڑھایا جا رہا ہے، اور تمام جو ہے اور دیگر چیزیں جو پڑھا جائے، تو ان تمام کا مقصد اور مد نظر یہی کہ آپ جو ہے قرآن فہمی میں اور قرآن کی تفسیر تک پہنچ جائے، اور آپ خود قرآن مجید سے اس کا مطلب اخذ کرنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے، اور کسی اور کے تفاسیر اور تراجم پر آپ بھروسہ کرنے کے بجائے ڈائریکٹ جو ہے کلام اللہ سے آپ جو ہے ربط پیدا کریں، اور اس سے جو ہے اس سے آپ معنی اخذ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اس سے کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس سے کیا مسئلہ نکل رہا ہے، اس سے کیا مسائل نکل رہے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جو کہ آپ کو یہ گوش گزار کرنا تھا اور آپ کو کہنا تھا۔ تو سب میں پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورہ انفال آج پڑھیں گے ہم۔ اچھا جی، سورہ انفال کیا مدنی ہے؟ سورہ انفال مدنی ہے۔ اب آپ سوال یہ ہو جاتا ہے کہ مدنی کس کو کہتے ہیں، اور یار مکی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مدنی، ایک ہوتا ہے مکی۔ تو مکی کس کو کہتے ہیں؟ مکی تو وہ کہتے ہیں، اس کو لفظاً تو ہم اس کا معنی یہ لیں گے کہ مکی یعنی جو مکۃ المکرمہ میں جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوئی اس کو ہم مکی کہیں گے۔ دوسری چیز جو مدینہ میں نازل ہوئی تو اس کو ہم مدنی کہیں گے، ہے نا۔ اور مکی اور مدنی میں اور دوسرا فرق کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے جو آیتیں اور جو صورتیں نازل ہوئی اسے مکی کہا جائیں گا، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جائے گا، چاہے
چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہو، چاہے وہ عرفات میں ہی کیوں نہ نازل ہو، لیکن وہ سب مدنی کے زمرے میں شامل ہوں گے۔ اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئے، چاہے وہ طائف میں نازل ہو یا کہیں اور نازل ہو، تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ انہیں مکی کہا جائے گا۔ تو یہ ہوا مکی اور مدنی کی تفصیل۔ تو مدنی اور مکی میں یہ فرق ہے۔ اور لوگوں نے بہت ساری مکی اور مدنی کی علامتیں بتائی ہے۔ مثال کی طرف کسی نے کہا ہے کہ بھئی جس میں کلّا استعمال ہو وہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ جس میں جو ہے فصاحت، بلاغت اور زیادہ جو ہے فصاحت کو جس میں زیادہ ترجیح دی گئی ہے، جس میں جو ہے نظم اور نثر میں زیادہ فرق کر دیا گیا وہ مکی ہے، اور جو سیدھا سادہ کلام ہے وہ مدنی ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جن میں احکامات نازل ہوئے ہیں، جن میں زندگی کیسا گزارنا ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، یہ تمام مسائل احکامات جن صورتوں میں وہ مدنی ہے، کیونکہ احکامات مدینہ میں نازل ہوئے۔ اور جن میں عقائد اور رسولوں کی اتباع اور پچھلے قوموں کا انجام، جنہوں نے کہ اللہ کے احکامات کو نہیں اپنایا اور ان کی پرواہ نہیں کی، اور نبیوں کو جھٹلایا اور نبیوں کے کہنے پہ نہیں مانا، اسلام نہیں لائے، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ جن صورتوں میں یہ تمام واقعات ہے تو وہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ جس میں قیامت کا ذکر ہے وہ مکی ہے۔ جس میں حیات بعد الموت یعنی قیامت کا دن یا مر کر اٹھنا جس میں ذکر ہے وہ جو ہے مکی ہے۔ اور جن میں یہ نہیں ہے وہ مدنی ہے، کیونکہ مدینہ میں جانے کے بعد احکامات جو ہے بدل گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یا ایھا الناس جس میں ہے جو صورتیں اور جو آیتیں یا ایھا الناس سے شروع ہے وہ مکی ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیتیں شروع ہوئی وہ مدنی ہے۔ اور بعض نے کہا جس سے منافقین کا ذکر ہے، جس میں منافقین اور یہود و نصارہ کا ذکر ہے تو یہ مدنی ہے، اور جن میں ان کا ذکر نہیں، مشرکین کا ذکر ہے، مشرکین کے عقائد کا ذکر ہے، ان کے بتوں کا ذکر ہے، ان کی پوجا پاٹ کا ذکر ہے، تو یہ مکی ہے۔ تو خیر یہ مکی اور مدنی جو ہے یہ دو صورتیں ہوئیں، اور آپ کو بتا دوں کہ 2/3 حصہ جو ہے یہ مکی آیت نازل مکی صورتیں ہیں، اور 1/3 صرف مدنی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ کفار تو کوئی نہیں تھا، اور صرف آپ کا سابقہ جو پڑا وہاں پہ یہود، نصارہ اور منافقین سے پڑھا۔ تو جن صورتوں میں منافقین، یہود اور نصارہ کا ذکر ہے وہ مدنی ہوئے، اور جن میں مشرکین کا ذکر ہے، کافرین کا ذکر ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مکی صورتیں ہوئی۔ تو خیر یہ مکی اور مدنی کی علامتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے جو کہا ہے کہ یہ مکی ہوئی، یہ مدنی ہے، تو بہرحال یہ ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی، سب میں صحیح قول یہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلائیں گی، اور جو ہجرت سے پہلے جو آیتیں اور جو صورتیں اتری وہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ تو آج ہم جو ہے سورہ انفال شروع کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ مدنی ہے۔ سورہ انفال کیا ہے؟ یہ مدنی ہے۔ سب سے پہلے اس میں یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے جو انفال کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ یسألون، سأل یسألو کا ہے یہ صیغہ، سأل یسألو، جس کا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یسألو، یسألون، یسألون، اور اس میں کاف ضمیر ہے، ضمیر متصل۔ یسألون فعل فاعل ہو رہے ہیں، اور کاف جو ہے مفعول ہو رہا ہے نا۔ تو یہ اس طرح یہ اس کا یہ عن الانفال، عن حرف جر، انفال جو ہے مجرور، جار مجرور جو ہے یہ جو ہے جار مجرور متعلق ہوا ہے یسألون کا۔ جار مجرور جب بھی آئیں گا یہ متعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی کا، کسی فعل کا، تو یہاں پہ یسألون فعل کا یہ متعلق ہو رہا ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا جاتا ہے انفال کے بارے میں، پوچھا جا رہا ہے انفال کے بارے میں۔ تو اب اس کے بارے میں بھئی کون پوچھ رہا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے، انفال کیا چیز ہوتی ہے، انفال کس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے سوال پوچھنے کا موقع کیوں آیا ہے، تو اس چیز کو جاننے کے لیے ہم اس کا شان نزول یعنی پس منظر یا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے مدینہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جنگ بدر کے فوری بعد نازل ہوئی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو، آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ مسلمان 313 تھے، اور وہاں 1000 کا تقریباً 950 یا 1000 کا لشکر مسلح لشکر تھا، جس میں 700 اونٹ تھے، 100 جو ہے گھوڑے تھے، 200 گھوڑے تھے۔ تو اس طرح ان کا جو ہے لشکر، مشرکین کا لشکر جو ہے مسلح ہو کر تیاری کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
صرف 313 صحابی تھے، 313 آپ کے پاس لڑاکا تھے، جس میں کہ صحیح سے ہتھیار بھی نہیں تھا، صحیح سے سواریاں بھی نہیں تھی، اور جو ہے یہ اچانک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کوئی جنگ کرنے کا یا مجادلے کا نہیں تھا، بلکہ یہ کیا تھا، ایک آپ جو ہے ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے آ رہا تھا، جس کے پاس تقریباً 50,000 دینار کی ملکیت تھی، مال تھا، جس میں قریش کے تمام افراد کا اس میں مال لگا ہوا تھا، قریش کے تمام افراد کا اس میں انویسٹمنٹ کیا ہوا تھا۔ قریش جو ہے اس میں تمام لوگوں نے اس میں، قریش قبیلوں نے اس میں مال لگایا تھا، یار یہ قافلہ جو ہے تجارت کے لیے ملک شام گیا تھا ابو سفیان کے سرکردگی میں، اور جب یہ جا رہا تھا اس وقت اللہ کے رسول نے اس کا تعاقب کیا تھا، کیونکہ جب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ والوں کا سب سے زیادہ جو ہے جو کاروبار جو ہے بزنس تھا، یہ ان کے قافلے جو ہے ملک شام وغیرہ جایا کرتے تھے، اور وہاں سے جو کما کر اور بزنس کر کے وہاں سے آتے تھے، ان کے اوپر اسی کے اوپر ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ ان کے پاس کوئی زیادہ زراعت وغیرہ نہیں تھی، ان کا پورا دار و مدار زندگی کا اسی کے اوپر تھا، اور چونکہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے تو اس وجہ سے ان کا مرتبہ اور بھی بڑا ہوا تھا کہ کعبۃ اللہ کے متولی ہے، یہ جو محترم ہے، یہ قابل عزت ہے، لہٰذا تمام قبائل جو دیگر قبائل تھے ان کے اوپر ان کی فضیلت تھی، ان کو جو ہے کوئی بھی ان کے قافلوں کو لوٹتا نہیں تھا، کوئی بھی ان کے قافلوں کو گزرنے کے لیے راہ دیتا تھا، ورنہ دوسرے اگر قبیلے ہوتے دوسرے قافلے تو ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن چونکہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے اس لیے ان کو ایک عزت تھی، ان کے قافلوں کو ایک سہولت تھی کہ ان کے قافلوں کو کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا، یہ آسانی سے جاتے تھے، ملک شام وغیرہ جاتے تھے، وہاں سے تجارت کرتے تھے اور وہاں سے لاکھوں کا مال کما کر آتے تھے، اور اسی کے اوپر ان کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ تو جب ابو سفیان جو ہے ملک شام جو اپنا قافلہ لے کر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ جا رہا ہے، تو آپ نے اس کا تعاقب کیا، لیکن ابو سفیان کا قافلہ نکل چکا تھا۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ وہاں سے واپس آیا وہاں سے تجارت وغیرہ کر کے، تو پھر اللہ کے رسول نے سوچا کہ پھر اس کا تعاقب کیا جائے، اور اس کا احساس سفیان کو بھی ہوا کہ جب جاتے وقت انہوں نے جب یہ کیا، تعاقب کیا، ہمارا پیچھا کیا، تو ہو سکتا ہے وہ واپسی میں بھی ہمارا پیچھا کریں گے، لہٰذا اس نے 2 کام کیے واپسی پر۔ ایک کام تو یہ کیا کہ سب سے پہلے جیسے ہی وہ مدینہ کے قریب پہنچا اور اس کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ بھئی اب مسلمان مجھ پہ حملہ کر دیں گے، ہمارا مال لوٹ لیں گے اور ہمیں جو ہے یہاں پہ قتل کر دیں گے یا قیدی بنا دیں گے، تو اس نے 2 کام کیے۔ سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ایک ایلچی اور ایک نمائندہ اس نے مکہ کو بھیجا، اور اس کو بھیج کر یہ کہا کہ دیکھو ہمارے قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، تم لوگ ہماری مدد کے لیے فوری پہنچو۔ تو وہ نمائندہ جو مکہ گیا اس نے کیا کہ اپنے کپڑے چاک کر دیے اور اپنے اونٹ کو جو زخمی کر دیا، اس وقت کا ایسا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اونٹ کو زخمی کر دیا کرتے، اونٹ کے جسم سے خون بہتا تھا، اور یہ اپنے کپڑے جو چاک پھاڑ دیا کرتے تھے اور اعلان کرتا تھا کہ دیکھو ہمارے قافلے پہ یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ آ چکی ہے، لہذا تم لوگ ہماری مدد کو پہنچو۔ تو جب وہ شخص مکہ پہنچا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے اور ہماری مدد کے لیے تم لوگ چلو اور آ جاؤ، تو ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اس وقت، اور مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے یا مسلمانوں کو روکنے کے لیے وہاں سے نکل پڑا۔ کہاں سے؟ مکہ سے۔ اور ابو سفیان نے دوسری چالاکی یہ کی، ایک چالاکی یہ کہ اس نے اپنا آدمی بھیج دیا مکہ مدد کے لیے، وہاں سے لوگوں کو بلایا وہاں سے۔ دوسری چالاکی یہ کہ اس نے اپنا راستہ بدل دیا، جبکہ مکہ جانے کے لیے بدر کے میدان کے پاس سے راستہ گزرتا تھا اور وہاں سے سب قافلے گزرتے تھے، لیکن اس نے بدر کو کراس نہیں کیا، بلکہ بدر کے باہر سے ساحلی راستے سے، شمالی راستے سے، سمندری راستے سے نکل گیا اور اس طرح مکہ پہنچ گیا۔ تب اس طرح موقع پہنچ گیا اور اس نے پھر یہ بھی اطلاع دے دی کہ ہم جو ہے بسلامت ہم مکہ پہنچ رہے ہیں، اب تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل نہیں مانا، ابو جہل نے جو ہے کہا کہ جب ہم نے ارادہ کر لیا، ہم جب نکلے تو ہم جو ہے ہم وہاں پر ناچیں گے، گائیں گے اور اپنا خوف، اپنی دہشت جو ہے مسلمانوں پر بٹھائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم 3 دن رکیں گے مدینہ جا کر اور اپنے وہاں عیاشی کریں گے، وہاں ان کے سینے پر جا کر ہم ناچیں گے، گائیں گے، ان پہ فخریہ کلام پیش کریں گے، فخریہ شعر شاعری کریں گے اور ہم واپس آ جائیں گے۔ تو اس طرح وہ گیا اور اس نے جو ہے پہلے جا کر میدان بدر میں قیام پذیر ہوا، قیام کیا اس نے، اور وہاں پہ اچھی جگہ کو اس نے قبضہ کر لیا۔ تو مسلمان جو کہ اس قافلے کے لیے آئے تھے ابو سفیان کے، جس کے ساتھ کہ صرف 50 لوگ تھے اس کی حفاظت کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
کسی تیاری کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ صرف قافلے کا پیچھا کرنا ہے اور پیچھا کر اس کو جو ہے اس کو صرف ڈرانا دھمکانا ہے اور اس سے مال لے لینا ہے. یہ نہیں میں آپ کو ذہن میں تھا کہ وہ لڑائی ہوں گی یا ابو جہل جو ہے وہاں سے لشکر لے کر آئیں گے، لیکن جیسے آپ کو اطلاع ملی کہ ابو جہل وہاں سے 1000 کا لشکر لے کے نکل آئے اور اس نے جو ہے آ کر جو ہے جنگ بدر میں پڑاؤ ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بشارت بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور نوازیں گے. وہ جو قافلہ جا رہا تھا تو وہ آپ کو ملے گا، یا نہیں تو پھر یہ دوسری کاروائی آپ کے ساتھ، یعنی یہ اس قافلے سے آپ کا آمنا سامنا ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی اللہ کی طرف سے. لہٰذا اب یہاں پر جب ٹکراؤ ہونے کے لیے جب یہ ابو جہل کا قافلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اب اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آگے اس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.